السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں ساری خوشیاں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے عضو خاص کو لمبا موٹا کرنے کا علاج۔ ناظرین آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی یوٹیوب پہ جس میں بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ چند دنوں کے اندر آپ کا علاج کریں گے، آپ کو نسخہ دیں گے تو اس سے آپ جو ہے آپ کا نفس جو ہے وہ اتنے انچ جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ پھر مختلف قسم کے تلے جو ہے وہ مارکیٹ میں بیچے جاتے ہیں اور اسی عضو خاص کے نام پہ نوجوان نسل کو اور جو ایجڈ ہو جاتے ہیں ان کو بھی اس نام پر بہت زیادہ لوٹا جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں آپ کو سانڈے کا تیل بنا کے دوں گا، کوئی کہتا ہے کہ میں آپ کو ریچھ کی چربی اس سے میں آپ کو تلا بنا کے دوں گا، کوئی کہتا ہے کہ میں آپ کو سونے کے کشتے بنا کے دوں گا، کوئی کہتا ہے میں آپ کو چاندی کے کشتے بنا کے دوں گا۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے، شاید ہی ان میں سے کسی بات کے اندر صداقت ہو، باقی اکثر جو ہے وہ صرف مارکیٹ میں لوٹا جاتا ہے، عوام کو صحیح طرح سے گائیڈ نہیں کیا جاتا۔ تو اس حوالے سے میں آپ سے ایک بات کروں گا کہ دیکھیں عضو خاص جو اللہ نے بنایا ہے، بلکہ کوئی بھی انسان کا عضو جو اللہ نے بنایا ہے وہ اپنی حجم سے بڑا نہیں ہو سکتا، صرف اس بنیاد پہ کہ کوئی بیماری ہے، بیماری کی وجہ سے وہ عضو وہ سکڑ کے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور وہ حجم میں بڑا بھی ہو سکتا ہے، بیماری کی بنیاد پہ۔ باقی ایسے شوقیہ طور پہ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، آپ کا نفس آپ کا عضو خاص وہ بڑا نہیں ہو سکتا، چاہے آپ سانڈے کا تیل لگا لیں، چاہے آپ ریچھ کی جو ہے وہ چربی لگا لیں، یا آپ ایکس وائی زیڈ آپ کچھ بھی اس میں لگا لیں، لیکن نہیں ہو سکتا۔ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خرابی کہاں آتی ہے۔ دیکھیں چیزیں ہمیشہ سردی کے اندر، خشکی کے اندر وہ سکڑتی ہیں اور گرمی کے اندر وہ پگھل کر بڑی ہوتی ہیں۔ تو نفس کب چھوٹا ہوتا ہے، کب سکڑ کے چھوٹا ہو جاتا ہے؟ جب انسان جو ہے وہ اس کے اندر خشکی سردی آ جاتی ہے، سردی کے اندر جسم کے اندر حرارت کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کے اندر نفس جو ہے وہ سکڑ کے چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو ایسی کنڈیشن کے اندر بالکل اس کا علاج ہے، اس کا علاج ہو جاتا ہے تو نفس جو ہے وہ اس کا لمبا بھی ہو جاتا ہے، نفس جو ہے وہ اس کا بڑا بھی ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین آج میں آپ کو انشاءاللہ اس کے لیے بہت ایک زبردست اور وہ بھی انتہائی سستا اور انتہائی آسان اور وہ بھی گھریلو نسخہ وہ انشاءاللہ آج آپ کو میں بتانے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ نسخہ بتانے سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے، اس میں آل کا آپشن آئے گا، اس کو آپ پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ بآسانی میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے میں اللہ کے فضل و کرم سے بہت قیمتی جو ہے وہ نسخے لے کر آتا ہوں، بہت آسان علاج آپ کے لیے لے کر آتا ہوں
اور آپ کے لیے روزانہ کی بنیاد پہ نیو ویڈیو بناتا ہوں. تو ایسی ویڈیو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بناتا رہوں، آپ مستفید ہوتے رہیں، تو آپ پلیز سبسکرائب کر دیں. اور اگر آپ نے لائک نہیں کیا تو یہاں پر آپ پہلے لائک کر دیں، اور ویڈیو کو مکمل آپ نے دیکھنا ہے. جب آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو پھر انشاءاللہ آج آپ کو ایک بہت زبردست جو ہے نا معلومات بھی ملے گی، اور ایک زبردست نسخہ بھی آپ کو ملے گا. تو ایسی کنڈیشن کے اندر جسم میں حرارت پیدا کرنی چاہیے. تو حرارت پیدا کرنے کے لیے آپ نے خشک گرم اور گرم خشک یہ چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہیں. مثلا آپ نے کریلے استعمال کرنے ہیں، مچھلی استعمال کرنی ہے، آپ نے لال مرچ استعمال کرنے ہیں، آپ نے انڈے استعمال کرنے ہیں، آپ نے شہد استعمال کرنی ہے، آپ نے لہسن استعمال کرنا ہے، آپ نے کھجوریں استعمال کرنی ہے، آپ نے مرغی استعمال کرنی ہے، آپ نے گوشت استعمال کرنی ہے. تو اس طرح کی آپ چیزیں کریں گے، کھائیں گے تو آپ کے جسم کے اندر ایک قوت ابھرے گی، ایک حرارت ابھرے گی. تو اسی کے ساتھ ساتھ ایک میں نسخہ آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ آپ تلا بنائیں اور اس کو آپ استعمال کریں. اللہ کے فضل کرم سے آپ کے نفس کے اندر جو سکیڑ ہو گئی ہے، جو کمزوری آ گئی ہے، وہ انشاءاللہ دوبارہ اس کے اندر طاقت آ جائے گی، قوت آ جائے گی، اور اس کے اندر لمبائی اور موٹاپا بھی اس کے اندر آ جائے گا. تو اس میں صرف پرہیز آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹھنڈی چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے. ٹھنڈی چیزیں جو ہے نا جسم کے اندر حرارت کی کمی پیدا کرتے ہیں اور نفس کو جو ہے وہ کمزور کرتے ہیں. عضو خاص جو ہے نا آپ کے اندر سختی کم ہو جاتی ہے اور اس کے اندر سکیڑ آ جاتا ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ دودھ ہے، دلیا ہے، کسٹر ہے، دہی ہے، لسی ہے. اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے آپ پرہیز کریں. سفید چاول ہو گئے، تو یہ چیزیں آپ بالکل بند کر دیں، یہ آپ کی حرارت کو کم کر دیں. تو ناظرین آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے نسخے کی طرف. تو نسخہ بہت ہی آسان نسخہ ہے. اس میں صرف 3 چیزیں ہیں. ایک ہے روغن کنجند یعنی روغن تل، یہ آپ نے لینا ہے 1 تولہ. دوسرا آپ نے لینا ہے روغن تارپین، یہ آپ نے لینا ہے ½ تولہ. اور اس میں آپ نے شامل کرنے ہیں سرخ مرچ 2 عدد. ثابت جو ہے وہ سرخ مرچ وہ آپ نے 2 عدد اس میں شامل کرنے ہیں. اور اس میں آپ نے روغن کنجند میں اس کو آپ نے پہلے آپ نے روغن کنجند میں آپ نے لال مرچ جو ہے نا وہ ملانی ہے، اور اس کو آپ نے لال مرچ کو جو ہے نا آپ نے اس میں تیل میں جلانا ہے. جب بالکل جل جائے، کالا سا ہو جائے تیل، تو اس کے بعد پھر آپ اس کو چھان لیں اور اس میں آپ نے روغن تارپین جو ہے وہ ملا دینا ہے. تو یہ آپ کا ایک بہت بہترین تلا جو ہے نا وہ بن گیا. اس کے فوائد کیا ہیں کہ جہاں نفس کے اندر سکیڑ ہو گئی ہے، جہاں جو ہے وہ بلڈ کی سرکولیشن رک گئی ہے، جہاں جو ہے وہ نالیاں تنگ ہو گئی ہیں، تو ان کو یہ کھول دیتا ہے، اس کے اندر سکیڑ ختم کر دیتا ہے. اور جہاں درد ہو تو وہاں بھی یہ آپ تلا استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ناظرین آپ کے لیے ایک تحفہ تھا جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے. تو انشاءاللہ آپ اس سے بہت زیادہ فائدہ آپ کو ہوگا. یہ آپ استعمال کیجئے گا. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو آپ مجھ سے رابطہ کریں. واٹس ایپ نمبر بھی میرا موجود ہے، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. کمنٹس کے اندر جو ہے وہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اگر کسی کو کسی بھی مرض کی وہ دوائی کی ضرورت ہو تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ صبح نہار منہ یعنی جو پہلا آپ کا پیشاب ہوگا، چھوٹا پیشاب، وہ آپ سفید بوتل میں ڈالیں اور اس کی آپ 3 تصویریں بنائیں اور وہ مجھے آپ واٹس ایپ پہ بھیج دیں. تو اس سے انشاءاللہ میں آپ کو آپ کی تشخیص کر کے بتا دوں گا کہ آپ کو کیا مسئلے ہیں، آپ کے کیا سمٹمز ہیں. تو اس کا انشاءاللہ پھر آپ کہیں گے تو میں آپ کو دوائی بھی بھیج دوں گا. تو اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. اگر پسند آئی ہے تو پلیز اس کو آپ شیئر بھی آگے کر دیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ. اس کو پھیلائیے تاکہ پتہ چلے کہ اصل نسخے کہاں ہیں اور اصل علاج کہاں ہیں اور درست علاج کہاں ہیں. تو ناظرین اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اجازت. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں.